اب آج کا میرا یہ پہلا سوال جس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ دل کی بیماریاں کون سی ہیں، دل ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. کیونکہ دو جو اصطلاحات ہیں وہ ہم لفظوں میں تو استعمال کر جاتے ہیں، لیکن بایولوجیکلی جسم کا ایک عضو دل یہاں پر موجود ہے جو خون کی پمپنگ کرتا ہے اور خون پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا. پہلے سانس سے بھی پہلے تقریباً آپ کی پیدائش سے 7 ماہ پہلے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، 7-8 ماہ پہلے ماں کے پیٹ میں اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ مشین سننا شروع ہو جاتی ہے. وہ چھوٹا سا چڑی جتنا دل انسان کا وہ دھڑکنا شروع ہوتا ہے اور آخری سانس تک وہ دل دھڑکتا ہے. یہ وہ دل نہیں ہے. یہ دل کی بیماری جو ہے یہ وہ ٹرپل ویسل ڈیزیز، اوپن ہارٹ سرجری، شریان بلاک ہو گئی، یہ وہ بیماری نہیں ہے. یہ روحانی طور پہ جس کو دل کہا جاتا ہے وہ دل کیا ہے؟ اگر دل کو ہم نے سادہ زبان میں سمجھنا ہو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو جس طرح تعریف ہوتی ہے نا، کوما ادھر سے شروع کوما ختم، تو اس کے درمیان میں تعریف آ جاتی ہے. دل کی تعریف ایسے نہیں کی جا سکتی. دل کو کسی طرح سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، یہ ہم سب کے پاس ہے، اور اس کو پاک صاف کرنا وہ ایک گڈریے کی ذمہ داری ہے، وہ لیڈر کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ دار انسان کی ایک ذمہ داری ہے. ایک خیال کا پیدا ہونا، بڑے دھیان سے ترتیب سمجھنی ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک خیال پیدا ہو گیا، اگر وہ خیال پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ خیال ریپیٹ ہونے لگ پڑا ہے، یعنی وہ دہرایا گیا ہے، بار بار وہ دہرایا گیا، تو اس کی ایک نئی حالت ہو جاتی ہے. اس حالت کو کہتے ہیں خواہش. یہ جو خواہش کی حالت ہے نا، یاد رکھیے گا، خواہش کی پرورش اور خواہش کا موجود ہونا وہ دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تمنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ڈیزائر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دل وہ آپ کے روحانی طور پہ وہ بادشاہ ہے جو خیال کو دہرانے کے بعد خواہش پیدا کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر عمل جنم لیتا ہے. یعنی عمل سے پچھلا درجہ جہاں پر خواہش ایک طاقت پکڑ چکی ہوتی ہے، اس کو اگر ہم تصور میں سوچیں تو کوئی اگر جگہ ہے، ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد عمل کی طرف جانا ہوتا ہے، تو وہ جگہ کا نام کیا ہے؟ دل ہے. اب دل کو سمجھنے کے لیے ایک اور آسان مثالیں دے دیتا ہوں. وہ تمام محاورے بولیں جس میں ہم دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عام زندگی کے محاورے، سمجھ آ جائے کہ دل کیا ہے. بتائیں جی. میرا دل کر رہا ہے میں پانی پی لوں. پانی پینا ایک عمل ہے، اور وہ جو دل کر رہا ہے وہ کیا تھا؟ وہ خواہش بننے سے پہلے 2-3 بار کہیں دہرائی گئی ہے، یار پانی پینا چاہیے. اس سے پہلے ایک طلب پیدا ہوئی ہے کہیں، پہلا خیال کہ میری زبان سوکھی ہے، اندر سے اس پورے جسم نے خواہش کو پہلے خیال کی شکل میں پیدا کیا ہے. وہ دہراتے دہراتے خواہش، اور اس کے بعد کا درجہ کیا ہو گیا؟ پانی کا گلاس پکڑ کے آپ نے پی لیا. اب اگر یہ ترتیب آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو دل پہ کوئی بھی جملہ بولیں، دل خوش ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک ایسی جگہ جہاں پر خوشی پائی جاتی ہے. یعنی ایک نئی خواہش کے بعد ایک نیا ورڈ اس کے ساتھ جوڑا ہوں، وہ ہے کیفیت. خواہش کے بعد اور کیا چیز اس میں آتی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میرا دل بڑا دکھی ہے. یہ دل کیا دکھی ہوتا ہے جی؟ پتہ لگا جی دل کوئی ایسی چیز ہے جو دکھی ہو جاتی ہے. بھائی صاحب نے بات کی دل خوش ہے، اس کا مطلب ہے دل کوئی ایسی چیز ہے جو خوش ہوتا ہے. خوش ہونا اور غمگین ہونا یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ کیفیات ہیں. کون سی کیفیات ہیں؟ اسے کہتے ہیں قلبی کیفیات. کون سی ورڈ جی؟ ورڈ کیا بولیں گے؟ قلبی کیفیات. یہ جو قلبی کیفیات ہیں یہ بھی دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پسند، میرا دل نہیں لگ رہا. اگر غور کریں، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، کام میں دل نہیں لگ رہا، دنیا میں دل نہیں لگ رہا. کئی لوگ نہیں کہتے جی میرا دنیا میں دل نہیں لگ رہا. وہ دنیا میں دل نہ لگنا وہ کیا ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کا تعلق کیا ہے؟ آپ کے جتنے بھی جملے آپ بولیں گے یا وہ خواہش کے ساتھ جڑیں گے دل کی، یا وہ کیفیت کے ساتھ جڑیں گے. اس سے باہر نہیں جا رہی چیز. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ دل دکھ گیا کیفیت ہے، خواہش پیدا ہو گئی دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، خواہش ہے. اور جی دل کے ساتھ کوئی جملہ جی
اگر میں نوٹ کر رہا ہوں نا تو میں کیفیات کو لکھتا جاؤں گا. خوشی ایک کیفیت ہے, غم ایک کیفیت ہے, ناپسندیدہ آنا ایک کیفیت ہے, اطمینان کا ہونا ایک, بے اطمینانی ایک کیفیت ہے. اب آپ کوئی دنیا کا عمل سوچ لیں, کوئی عمل جو آپ نے کرنا ہو, مثلا اٹھ کے یہاں سے جانا ہے, موٹر سائیکل پہ بیٹھنا ہے, وہ ایک خواہش ہے, اس کے بعد ایک عمل آنا ہے. ہر عمل کے پیچھے ایک چیز ہے, اس کا نام کیا ہے؟ خواہش. وہ خواہش کہاں سے پیدا ہوئی؟ کوئی خیال بار بار دہرایا گیا ہے, وہ خیال پہلے ایک خیال کی شکل میں تھا, پھر دہرایا گیا ہے, پھر خواہش پیدا ہوئی ہے, پھر عمل ہوا ہے. کیفیت ہے. تو جتنی دنیا کی کیفیات انسان پہ گزرتی ہیں وہ بھی دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب ایک دل کے ساتھ محبت بھی جڑی ہوئی ہے. وہ کیا جی؟ کہنا جی میرا لگتا ہے کوئی دل لے گیا ہے. اچھا بندہ کہتا ہے یار تیرا دماغ اپنی تھان پہ ہے, تیرے پھیپھڑے اپنی تھان پہ ہیں, تیرے گردے اپنی تھان پہ ہیں, تیرا وجود اپنی جگہ پہ ہے, وہ کیا چیز ہے جو چلی گئی ہے؟ ذرا سوچیں. وہ ہے جس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے, جس کے پاس کیفیات ہوتی ہیں. ایک آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں. دراصل انسان ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. تو جو کہتے ہیں نا میرا دل چلا گیا ہے, وہ پورے کا پورا چلا گیا کیونکہ خواہش بھی چلی گئی اور کیفیت بھی چلی گئی. اب یہاں میں اگر ایک لمحے روک دوں تو پھر میں آپ کے سامنے وہ دین کے خوبصورت احکام میں سے احکام, اللہ کہتا ہے کہ میں نہ مال دیکھتا ہوں, نہ جانور دیکھتا ہوں, نہ خون دیکھتا ہوں, میں دل دیکھتا ہوں. اب وہ دل کیا ہے؟ دل جملہ لکھ لیجئے گا, دل مکمل انسان ہے. دل وہ پھل ہے جس کا سودا ہوتا ہے, اور دل نہیں ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں, فرض کریں کسی میں خواہش ہی ختم ہو گئی اور کسی میں کیفیت ہی ختم ہو گئی ہے, تو یہ لکھ لیجئے گا اس کو مردہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ مر گیا. پھر زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی خواہشات ہوں گی اور اس میں کیفیات ہوں گی. انسان کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں, خواہش اور کیفیت. یہاں تک جی کلیئر ہوگی بات؟ اب جب میں نے دل کو تھوڑا سا سمجھا دی, اور میں تیسری شہد ہوتی نا, شہد کو ایک برتن سے جب دوسرے برتن میں ایسے ڈالا جائے نا, ایسے کر کے انڈیلا جائے, کیونکہ وہ پانی کی طرح نہیں جاتی, پانی ایسے چلا جاتا ہے. شہد کو دیکھیے وہ پہلے ایسے گولا سا بنتا ہے, اٹھتا ہے, اور اس کے بعد ایسے جا رہا ہوتا ہے. جب وہ جا رہا ہوتا ہے نا تو آپ اسے روکیں بھی تو کچھ نہ کچھ, وہ جو ایسے کر کے امڈ کے پوری خواہش کے ساتھ لپکنا ہے نا, وہ ہے دل. چوتھی مثال بھی لے لیجیے. کبھی آپ نے کسی جانور کو اپنے شکار کو ٹارگٹ کرتے دیکھا ہے؟ نیشنل جغرافک پہ دیکھا ہو نا, بلی کو دیکھا ہو, بلی چوہے کو اگر پکڑی ہے, مکڑی اگر اپنے جالے میں پھنسی مکھی کی طرف جا رہی ہوتی ہے, کبھی ایسے کر کے بھاگتی ہو. شیر آپ نے نیشنل جغرافک پہ دیکھا ہوگا, ایسے وہ چیتا یا شیر ایک نشانہ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے پوری ایسے, اور جیسے ہی وہ سامنے اس کا شکار آتا ہے, وہ اس کے اتنے وہ دبے پاؤں چل رہا ہوتا ہے بلی یا شیر کہ اسے بھی خبر نہیں ہوتی کہ پیچھے بالکل وہ آیا بیٹھا اور ایک دم جھپٹ لیتا ہے. وہ ساری خواہشات کا کانسنٹریٹ ہو کے ایک جگہ مرتکز ہو جانا کہ آپ کی پورے وجود کا نام خواہش بن گیا, تمنا بن گیا, یہ ہے دل. یہ دل کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں قریب ہے, ایکوریٹ نہیں ہے. دل کو اگین میں کہوں گا کہ اس کو آپ دھڑکن کو محسوس کر سکتے ہیں, دل کو یا خواہش سے سمجھ سکتے ہیں یا کیفیت سے سمجھ. دو ہی میٹر ہیں گاڑی پہ, میٹر لگے ہوتے ہیں, ایک ریس کا میٹر لگا ہوا ہے, ایک سپیڈ کا میٹر لگا ہوا ہے. آپ نے ریس دی ہوئی ہے, گیئر اچھا نہیں تھا, وہ سپیڈ اوپر نہیں جا رہی لیکن ریس بتا رہا ہے جی بڑی اوپر جا رہی ہے, میٹرز ہیں. دل کو سمجھنے کے لیے دو میٹر ہیں, خواہش کا میٹر ہے, کیفیت کا میٹر ہے. میں نے صرف ابھی تک اس ساری گفتگو سے آپ کو کیا سمجھایا؟ دل سمجھایا. یہ یہاں تک بات مکمل کر کے میں نے دل سمجھایا. دل کیا ہوتا ہے؟ میں ابھی اس کی بیماریوں کا تذکرہ کروں گا. دل کیا ہوتا ہے؟ دل کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا خیال ایک بار آتا ہے, دہرایا جاتا ہے تو خواہش کا روپ دھار لیتا ہے, خواہش کے بعد عمل ہوتا ہے, اور جتنی کیفیات ہیں وہ بھی دل کے ساتھ جڑی ہیں. لہٰذا دل کو سمجھنے کے لیے ہر وہ جملہ, ہر وہ محاورہ جس میں دل کا لفظ آتا ہے, اگر آپ اس کو نکال کے دیکھ لیں تو یہاں وہ خواہش ہوگا, یہاں وہ کیا ہوگا؟ کیفیت. اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو بندہ پھر مردہ ہے, بندہ مردہ. اچھا دل مردہ کب ہے؟ یہ بڑے دھیان سے سمجھیے گا. دل اگر مردہ ہو جائے, مردہ دل, اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک پتہ لگ چکی ہے, احساس کا ختم ہونا, دل کا مردہ ہونا, اللہ کے ذکر سے خالی ہو. جی بالکل ٹھیک. سن لیجئے گا, جو غافل ہے, جو دل غفلت کا شکار ہے,
بھولا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. اور جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی کا درد محسوس نہ ہونا, احساس کے ساتھ جڑی بات ہی کر دوں, کئیوں کا درد کسی کا محسوس نہیں ہوتا, بندہ کسی کی جگہ آ کے محسوس نہیں کر سکتا. غفلت اس کی نشانی ہے. اللہ بھول گیا, موت بھولے ہونا, یہ سب غفلت کی نشانی ہے. حضور والا چھوٹی سی ایک لسٹ لکھ لیجئے گا دل کے بیماریاں جو ہیں ساری کی ساری, پھر اس کے بعد ہم اسباب کو ڈسکس کرتے ہوئے اس لیکچر کو آگے لے کے جائیں گے اور بات کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے کہ ہم دل کی بڑی بیماریوں سے بچے رہیں. 20 بڑی بیماریاں ہیں جی دل کی. پہلی بیماری لکھ لیجئے گا جی, پہلی بڑی بیماری جو ہے وہ کینہ ہے. کینہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کسی بھی بیماری کا تذکرہ کریں گے آپ نے جوڑنا ہے اس سے یا اس سے. کینہ کیا ہے؟ کینہ ایک کیفیت ہے جس کے ساتھ خواہش بھی جڑی ہوئی ہے, اور وہ خواہش کیا ہے؟ بدلہ لینے کی. ایک کیفیت ہے جس میں کسی کے لیے نفرت پائی جاتی ہے کہ میں نے اس سے بدلہ لینا ہے, وہ دل میں رکھی ہوئی ہے, اور رکھنے کے بعد ایک خواہش پیدا ہو گئی ہے جس کا عمل یہ ہے کہ بندہ اس کینے کا, آپ کو پتا ہے کوئی جانور بھی ایسے ہیں جو کینہ پرور زیادہ ہے, بتا سکتے ہیں کون سے جانور ہیں جی؟ سانپ ہے جی, اونٹ ہے, گھوڑا بھی آپ کی اطلاع کے لیے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. ہاتھی بھی نہیں بھولتا, اور آپ کو یہ بتا دوں ریچھ نہیں بھولتا. یہ مشہور ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جو کینہ پرور ہیں, جو رکھ لیتے ہیں اپنے اندر, کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ چیز پڑی رہتی ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. ٹاپ آف دی لسٹ آپ کو بتا دوں, جس شخص میں کینہ اور نفرت ہے وہ خیر کے رستے پہ نہیں چل سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آج آپ کو بتاؤں آج امہ کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں. آپ کو کامن کریکٹر یہ ملے گا کہ انسانوں سے نفرت کر رہا ہے. نفرت کرنے والا, کینہ رکھنے والا, وہ خیر کے رستے کی تلاش کیسے کر سکتا؟ یعنی کینہ وہ بیماری ہے جو دل کو اندھا کرتی ہے. اندھا کرنے والی بیماری کے ساتھ رستہ کیسے تلاش؟ آپ مجھے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے رستہ تلاش کر کے دکھا دیں, جگہ جگہ گریں گے آپ. دل اندھا ہو تو غافل ہو کے وہ رب کو بھی بھول جاتا ہے, موت کو بھی بھول جاتا ہے, کیفیات سے, احساس سے, کسی کے درد سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آری. اور دل کو بیمار کرنے والی, دل کو خراب کرنے والی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ میں نے بتا دیجیے کیا؟ کینہ. مہربانی فرما کے میری آپ سے گزارش ہے, آج سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. انسان نہ سوچ ہوتا میں کسی دن معاف کروں گا, بھائی پتہ نہیں اس سے پہلے قبر آ جائے, موت آ جائے, زندگی ختم ہو جائے. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے, علماء بیٹھے ہیں اس بات کو جانتے ہوں گے کسی کو اللہ کے لیے معاف کرنے کا کتنا اجر ہے, کہ اللہ کے لیے معاف کیا, بالخصوص اس کو معاف کرنا جس نے دل دکھایا ہو, جس نے دل دکھایا ہو. سو پہلی دل کی بیماری, اس کے لیے آپ دعا بھی کیجئے اور اللہ کے لیے معاف کرنا بھی شروع کر دیجئے. وہ کیا بیماری ہے جی؟ کینہ. اگلی بیماری لکھ لیجئے گا جی, دوسری, وہ ہے تکبر. اللہ کو سخت ناپسند ہے تکبر. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ بڑائی. یہ گمان ہونا, یہ خیال ہونا کہ میں معتبر ہوں, میں بڑا ہوں اور باقی سارے کیا ہیں؟ اچھا. اللہ کی بارگاہ میں افضل کون ہے؟ اللہ کو پتا ہے. ہم فیصلے کریں کہ نہیں یار یہ میں معتبر ہوں, دوسرے سارے چھوٹے ہیں. اور جس میں بھی تکبر آتا ہے یاد رکھیے گا, اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے, تکبر وہ پتھر ہے اگر کسی کشتی میں ہے تو وہ ڈوبے گی ضرور. کسی میں اگر تکبر ہے تو یہ لکھ لیجئے کہ اس کو تباہ کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح احمد جویسا کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ایمان بذات خود شافی ہے. میں جملے کو تھوڑا سا آج بڑھا رہا ہوں, تکبر بذات خود کافی ہے تباہ کرنے کے لیے. کسی کو تباہ کرنے کے لیے, کسی کی دنیا اور آخرت خراب کرنے کے لیے ایک دل کی بیماری اگر میں کہوں جو اس کو بالکل تباہ کر سکتی ہے, وہ کیا ہے؟ اچھا تکبر کو اور ذرا ایکسپلین کر دیتے ہیں. تکبر دراصل ایک مفروضہ ہے, فرض کی ہوئی چیز ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. آپ کبھی غور کیجئے, جنازہ پڑھنے کا, قبر تک چھوڑنے کا, قبر میں خود ڈالنے کا ثواب ہے. کیوں؟ موت یاد رہے, بندے کو مت بھولے کہ میں نے جانا ہے.
جب بندہ اپنے ہاتھوں سے کسی اپنے جاننے والے کو, کسی پیارے کو اٹھا کے قبر تک چھوڑ کے آتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ یہ اگر چلا گیا تو. آپ ذرا غور کیجئے, سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کرنے والے میں تکبر ہونا ہی نہیں چاہیے, رکوع کرنے والے میں تکبر ہونے نہیں چاہیے, ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والے کے تکبر. آپ کی تمام عبادات, کبھی غور کیجئے, حج عمرہ میں آپ سر کے بال کیوں منڈوا دیتے ہیں؟ ایک ہی کپڑے سارے کیوں پہن لیتے ہیں؟ 7 چکر کیوں لگاتے ہیں؟ مسجد میں نماز میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز سارے ایک جیسے, سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے, کیوں؟ تکبر ختم ہو جائے. حکم ہے جی سلام میں پہل کریں, اس کا ثواب زیادہ ہے, کیوں ہے؟ آزما کے دیکھ لیجئے, جو سلام میں پہل کرتا ہے آگے بڑھ کے کہتا ہے السلام علیکم, اس میں تکبر ختم ہونے لگ پڑتا ہے. ہر وہ بندہ جو کھڑے ہو کے انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آ کے مجھے سلام کرے, اس میں تکبر ہوتا ہے. تو ایک صرف تکبر کسی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ دل کی اتنی بڑی بیماری ہے. میری آپ سے گزارش, پہلی چیز کا میں نے حل آپ کو بتا دیا ہے, اللہ کے لیے کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. کہ یار اس کے منہ پہ نہیں, آپ کہیں یار میں اللہ کے لیے اپنے دل میں دعا مانگ کے, بلکہ جو اللہ والے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں نہ صرف معاف کریں بلکہ دعا بھی دیں. یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. پیغمبروں نے ان کو دعائیں بھی دی ہیں جنہوں نے دل دکھائے تھے, دعائیں دی ہیں ان کو. تکبر کا حل میں نے بتایا, دین کو یہ سمجھیں کہ دین کا ہر عمل جو ہے, ہر عبادت دراصل آپ کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے. اور مت بھولیں ہم نے اس زندگی کو ختم کر کے آخر کار جانا ہے. تیسری بیماری لکھ لیجئے گا, وہ ہے حسد. کہ حسد کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی تقسیم ہے, نصیب, اس پہ راضی نہ ہونا. یہ خیال آنا کہ یار یہ بندہ کیوں ترقی کر گیا, یہ بندہ کیوں آگے بڑھ گیا, اس کے پاس بہتر مال کیوں ہے, اس کے پاس بہتر چیز کیوں ہے. اس وقت آپ کے قومی سطح پہ اگر میں بات کہوں تو یہ 24-25 کروڑ کو اگر ایک بیماری بڑی لاحق ہے نا, وہ حسد کی بیماری ہے. مجھے بتائیے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس میں ایمان ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, جس میں ایمان ہے اس میں حسد نہیں ہو سکتا, اور جس میں حسد ہے اس میں ایمان نہیں ہو سکتا. آپ سب کا واسطہ اسی معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, اس معاشرے میں رہنے والا کھوتی ریڑھی والا پیچھے لکھ کے لگوا رہا ہے جلنے والے کا منہ کالا. موٹر سائیکل کے پیچھے وہ ضعیف الاعتقادی کی حد یہ ہے کہ پیچھے کالی جوتی اور ٹاکی لٹکا کے بندہ پھر رہا ہے کہ میری CD70 کو نظر نہ آ دے. آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے. اور 4 بندوں میں آج ذرا معتبر ہو جائیں, کو اللہ پہ کرم کر دے, 4 بندے اگر آپ کو ماننے لگ پڑے, 400 بندہ خلاف ہو جائے گا حسد سے. یہ حسد کی انتہا ہے. یہ آپ میں سے ہر وہ بندہ جو مسجد کا امام ہے اس کو اس کا سامنا ضرور ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ حسد کرنے والے اور آپ سے مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کا واسطہ نہ پڑتا ہو, سوال ہی پیدا نہیں اس معاشرے میں. تیسری بیماری ہوگی. چوتھی بیماری لکھ لیجئے گا جی, ریاکاری. ریاکاری نمود و نمائش کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ہیں ہی نہیں وہ آپ دکھا رہے ہیں. آزما کے دیکھ لیجئے. پھر میں کہوں گا معاشرتی طور پہ جو چیزیں بڑھی ہیں برائیوں کی شکل میں, اس میں ریاکاری اور نمود و نمائش حد سے زیادہ بڑھ گئی. یہ کامن پریکٹس ہے. بندہ نیک لگ رہا ہوگا, واسطہ پڑے گا, بالکل نیک نہیں ہوگا. پتہ لگے گا کہ وہ نیکی کا لبادہ ہے اس کے پاس, واسطہ. وہ کہتے ہیں راہ پہ جانے واہ پہ جانے. وہ آپ کا واسطہ پڑے گا, آپ کہیں گے یار میں بالکل سمجھا اور تھا اور بندہ کچھ اور نکلا ہے. وجہ کیا ہے؟ نمود و نمائش ہے. میرے بھائیوں کوشش کریں, یہ تربیہ فاؤنڈیشن اس پلیٹ فارم پہ سب سے زیادہ جو چیز ہم پروموٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سادہ سمپل ہو کے سمٹ جائیں. جو آپ ہیں وہ ہیں, اس پہ فخر کریں. میں تادیر یہ کمپین چلاتا رہا ہوں کہ ہمیں پنجابی بولنے پہ بھی فخر ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے 500-600 سال پرانی زبان کتنی طاقتور زبان ہے. ہمیں پینڈو ہونے پہ بھی فخر ہے, ہمیں سادہ ہونے پہ بھی فخر ہے. مطلب میں نے اپنی زندگی میں جتنے میرے ٹی وی اخبار کے انٹرویو ہیں کوئی ہے, میں نے اپنے گاؤں تک کا نام لیا کہ یار میں نے یہاں سے سفر شروع کیا اور یہاں تک پہنچا ہوں. چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس چیز پہ پردہ ڈالنا؟ حضور مہربانی فرما کے اپنی زندگی سے نمود و نمائش نکالیں. ہوگا کہ آپ اتنا ہلکا پھلکا محسوس کریں, آپ سوچ نہیں سکتے. جو آپ ہیں الحمدللہ رب, اسی پہ سوچیں. یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے, تیری بڑی مہربانی ہے کہ تو نے جو آسانی دی ہوئی ہے. دکھاوے کی, بڑھا چڑھا کے اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 5ویں بیماری ہے کنجوسی. کنجوسی کا مطلب ہے جہاں خرچنا بھی چاہیے اس پہ بھی آپ نہیں خرچ رہے. اور یقین کیجئے اس کا میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں. ایک دفعہ ایک میرے دوست تھے, انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ یار بعض اوقات
ہم بچے ہو کے اپنے بزرگ کو نہیں سمجھا سکتے. شاہ صاحب آپ نامور بندے ہیں, میرے والد کو سمجھا دیں. میں حیران ہوا, پتہ نہیں کیا سمجھانا ہے, اتنے بوڑھے, وہ 78 سال ان کی عمر تھی, میں نے کیا سمجھانا. ان کا یار ان کو 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں, شوگر ان کو ہے, بلڈ پریشر ان کو ہے, قبر میں ان کی ٹانگیں ہیں, یہ اپنی دوائی پہ بھی پیسے نہیں خرچتے, صندوق کے صندوق بھر کے رکھے ہوئے. اب مجھے سمجھ, اچھا نمازیں بھی ساری پڑھتے ہیں, عبادتیں بھی ساری کرتے ہیں, تسبیح بھی ہر وقت چل رہی ہے, کوئی سکا رشتہ دار مر جائے گا اس پہ روپیہ نہیں خرچنا, وہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. اب میں انہیں سارا سمجھا تو میں نے دعا ان کو سمجھایا, ایک بات یاد رکھیے گا, ایک خاص اندھے پن کے بعد سمجھانے سے نہیں بات بنتی, پھر وہ ایک عذاب کی شکل بن جاتی ہے, پھر اللہ کی ناراضگی کی شکل بن جاتی ہے کہ کانوں کا بھی بندہ اندھا ہو گیا, آنکھوں کا بھی اندھا ہو گیا. اس حالت میں کیا کرنا ہوتا ہے, وہاں تبلیغ یا لیکچر نہیں ہوتا, وہاں دعا کرنی ہوتی ہے, یا باری تعالیٰ تو مہربانی فرما دے, وہ رحم کر دے اس پہ. دل کی بڑی بیماریوں میں سے کنجوسی ایک بہت بڑی بیماری ہے, دل کی تنگی کی نشانی ہے کہ بندے کا دل تنگ ہے. مجھے نا ایک تصویر بڑی خوبصورت بنی تھی, مجھے یاد آتی ہے, ایک تصویر بنی ہوئی تھی جس میں چھوٹا سا بچہ ایک ایسے کر کے بنا ہوا, سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں, پھر وہ ذرا بچہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ جوان ایک بندہ بن جاتا ہے, میں سمجھانے کے لیے سائز ذرا بڑا کر رہا ہوں. اور تصویر میں جو بچہ تھا اس کا دل اتنا بڑا بنا ہوا تھا, پھر اس کا دل تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے, پھر چڑی جتنا دل ہو جاتا. یہ تصویر صرف اتنی تھی, یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے, بعد میں لالچ سے کنجوسی سے دل چھوٹا, بعد میں 6 فٹ کا بندہ ہو جاتا ہے اور سوتر کا دل ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ دل کی بیماری ہے, اور جس کو بھی یہ دل کی بیماری لگی ہوئی ہے غافل ہے, وہ رسم رواج پورے کر رہا ہے, محراب پڑا ہوا ہے, پانچے اوپر اٹھائے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, حج عمرے سب کچھ ہو رہا ہے, وہ لوگوں کے رویے نہیں بدلتے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, یہ پچھلے دنوں میں بچوں کے ساتھ عمرہ کر کے واپس آ رہا تو میں نے اس سے رات کا ٹائم تھا, کمبل مانگا. اس نے کہا جی کمبل کوئی نہیں ہے. جی کمبل کیوں نہیں, کمبل دے دیتے ہیں آپ. ان کا سر عمرے کی فلائٹوں میں ہم نے کمبل بند کر دیے. کیوں بند کر دیے؟ وہ کہتے ہیں یہ حج عمرہ کرنے والے وہ کمبل ساتھ لے جاتے ہیں. چوری گناہ کبیرہ ہے. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ باہر پھول لے کے دنیا ساری کھڑی ہے, گناہ کبیرہ کر کے ایک کمبل بیگ میں ڈال کے جو بندہ باہر نکلا اس کے گل میں ہار ڈالے جا رہے ہیں. حاجی صاحب آ گئے. حضور والا دل اگر آپ کا بیمار ہے, یہی بابا بلے شاہ کہتا رہا, یہی بڑے بڑے درویش کہتے رہے, تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا. یار تسبیح پھیرتے رہے, دل, آپ دل کی کیفیت ہی نہ آپ کی بدلی, آپ کی خواہشیں ٹھیک نہ ہوئی, آپ کی کیفیات ٹھیک نہ ہوئی. یہ باتیں بھی ہم کر رہے ہیں, سارا کچھ کیا ہو رہا ہے, دل نہیں بدل رہا. سب کچھ بدل رہا ہے, سب کچھ بدل رہا ہے, دل نہیں بدل رہا. کیوں نہیں بدل رہا؟ کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ کے بندو اگر کنجوسی ختم نہیں ہوئی تو پھر آپ کا دل بیمار ہے. دل کی اگلی بیماری لکھ لیجیے, بیماری لالچ. لالچ کا مطلب ہے اور زیادہ کی تمنا. یعنی کوئی سمجھانے کے لیے کسی نے مثال دی ہوئی ہے, ایک بندہ رو رو کے دعا مانگ رہا. کہا جی وہ کسی نے پوچھا کیا مانگ رہے ہیں؟ جی 1 ارب روپے آیا تو 1 ارب اور چاہیے. انہوں نے کہا یار جڑا ارب رکھ کے بھی نہ خوش ہے, وہ اگلا 1 اور ارب بھی آ جائے تو خوش نہیں ہوئے گا. یاد رکھیے لالچی انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. یہ جو کیفیت ایک ورڈ ہے نا, بڑی پیاری کیفیت ہے, اس کو لکھ لیجئے گا. یہ اللہ کی عنایتوں میں سے ایک بڑی عنایت ہے کیفیت, وہ ہے اطمینان قلب. کیا ہے جی؟ اطمینان قلب. اللہ کی بڑی بڑی عنایتوں میں سے ایک کیفیت کا نام میں نے کیا لیا؟ دل مطمئن ہے. دل مطمئن ہے. 2-3 دل کی کیفیت بڑی پیاری ہیں. ایک ہے اطمینان قلب کی کیفیت, ایک دل کی کیفیت ہے سخاوت. یار اللہ نے دیا ہے, وہ دیتے چو دینا ہے نا, آپ تقسیم کر رہے ہیں. ایک دل کی حالت, خوبصورت حالت یہ ہے, نرم دل ہیں آپ, کسی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا, کسی کا درد نہیں دیکھا جاتا. یہ بڑی خوبصورت کیفیت ہے. کتنی بڑی حدیث ہے جی کہ آدم کے بیٹے کو یعنی انسان کو اگر 2 وادیاں بھی دے دی جائیں سونے کی تو وہ تیسری کی خواہش کر لے گا. یعنی اس سے سمجھ جائیں دل کیا ہے, اس سے سمجھ جائیں خواہش کیسے پیدا ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں میری گزارش ہے کہ لالچ کو ختم کریں. آپ کو ایک اور بھی اطلاع دے دوں,
دنیا میں جتنے فراڈ ہوتے ہیں نا، فراڈ 99% لالچی بندے کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں. مطمئن بندے کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کر سکتا. ٹھگوں کو قائم دائم رکھنے والے کون ہیں؟ لالچی لوگ ہیں. وہ بندوبست کر دیتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی لالچی ملے. جناب اگلی لکھ لیجیے گا جی، دل کی بیماری 7ویں بیماری وہ ہے جھوٹ. یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے. گناہ بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے. اور یہ میسج ہے ہمارا کہ اگر صرف جھوٹ ختم ہو جائے اس قوم میں سے تو سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. ساری بیماریوں کی جڑ ہے جھوٹ. 8ویں لکھ لیجیے گا جی. 8ویں تعصب. تعصب کا مطلب ہے عصبیت. جی نہیں، عصبیت سے نکلا نا جی، یعنی کسی ایک بنیاد پہ کسی کو بڑا سمجھنا اور اس کو بنیاد بنا کے کسی اور کو چھوٹا سمجھنا. اب وہ عصبیت جو یہ تعصب ہے، وہ مذہب ہو سکتا ہے، وہ زبان ہو سکتی ہے، وہ ذات ہو سکتی ہے، وہ برادری ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے، فرقہ ہو سکتا ہے. یعنی وہ سمجھنا کہ جی ہم بخشے ہوئے ہیں، باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا. تعصب والا فرمایا ہم میں سے آئی نہیں. 9ویں بیماری لکھ لیجیے گا جی، یہ بھی بڑی بیماری ہے. اور میں پھر یہ جو ٹاپ ملک کے لیول پہ 2-3 بڑی بیماری ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا مسئلوں کا بڑا حل جو ہے نا، ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے پورا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ ہے ناشکرا پن. ناشکرا پن، شکر گزاری کا نہ ہونا. دل میں یہ کیفیت نہ ہونا کہ یار جو اللہ نے دیا ہے کتنا اللہ کا کرم ہے. چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو شمار کیا کریں. اپنی زندگی میں 2 چیزیں شامل کریں، خدا کے لیے شامل کریں. آپ کو میں کہتا ہوں اتنی خوشی ملے گی اس سے. ایک، الحمدللہ رب العالمین، یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے. یہ صحت ہے، شکر ہے. یہ سانس چل رہا ہے، یہ شکر ہے. یہ خون دل دھڑک رہا ہے، چل پھر رہے ہیں، شکر ہے. جا کے اسپتالوں میں دیکھیں حال کیا ہے. یہ آزادی ہے، یہ شکر ہے. یہ زندگی ملی ہے، شکر. اولاد ملی ہے، شکر ہے. 4 بندے جانتے ہیں عزت سے، مولوی صاحب، قاری صاحب، بڑا کہتے ہیں، محترم کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. شمار کر کر کے نعمتوں کو شمار کر کر کے الحمدللہ کہا کریں. یہ اپنی تصویر ہٹ لیں. یقین کریں آپ کو یہ اتنی طاقتور چیز اللہ قرآن میں کہتا ہے. اس کا وعدہ ہے تم شکر کرو میں اور دوں گا. یار ہر بندہ جس کا گھٹ رہا ہے نا، اس نے ناشکرا پن کیا، گھٹ رہا ہے. جس کا بڑھ رہا ہے اس نے شکر کیا تو بڑھا ہے. ہر وہ چیز ابھی ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور کر لیں. زندگی کا کوئی شعبہ جو کمزور ہے، جس میں کوئی کمی ہے، اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، شکر ادا کرنا شروع کر دیں. میں یہاں تک کہہ رہا ہوں زندگی کا جو آپ کو لائف پارٹنر ملا ہے اس سے اختلاف ہے، اس کی زندگی اس کی جو اچھی خوبی ہے اللہ کا شکر ادا کریں. یا باری تعالیٰ یہ بھی تو اچھا ہے، اس میں یہ بھی تیری مہربانی. میں دعوے سے کہتا ہوں جو 4 خامیاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہم نہ شکراپن کرتے ہیں، اس کا اشتہار لگا دیتے ہیں. حضور والا 10ویں بیماری جو ہے وہ ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندے کو موت بھولی ہوئی ہے اور بندہ پکا یہاں رہنا چاہ رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے میں یہیں رہوں، یہاں سے جاؤں نہ. اور جو آنکھ سے دکھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے یہی بس کمائی ہے میری. جو آنکھ سے نہیں دکھ رہا اس کو کمائی نہیں مانتا. کیا برکت آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہے؟ کیا فضل دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا کرم دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا رحم دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ جملہ لکھ لیجئے گا. فضل کرم جو آنکھ سے دکھ رہا ہے وہ بھی ہے، جو آنکھ سے نہیں دکھ رہا وہ بھی ہے. تو دنیا کی محبت جو ہے نا وہ دل کو کیا کر دیتی ہے؟ بیمار کر دیتی ہے. اور بندہ کس کا شکار ہو جاتا ہے؟ اندھے پن کا شکار ہوتا ہے. دل کی بیماریوں میں 11ویں نفسانی خواہشات. ایسی خواہشات جو obsession بن گئی ہیں، خبط بن گئی ہیں، اندھے ہو گئے ہیں آپ اس کے لیے. 12ویں لکھ لیجئے گا جی. اور 12ویں پھر میں اس ترتیب میں 2 بتا چکا ہوں جو بڑی قومی مسئلے ہیں. یہ تیسرا قومی بڑا مسئلہ ہے، زبان کا غلط استعمال. زبان کا، میرے بھائیوں میری آپ سے گزارش ہے آج سے ہم سب، کیونکہ وہ ایک لیڈرشپ کی ایک پوری سیریز چلا رہے ہیں اس وقت، یار اپنے الفاظ کو اچھا کر کے دیکھیں. کسی کے ساتھ اخلاق سے بات کر کے دیکھیں. کسی کے دکھ سکھ میں کتنا پیارا ورڈ ہے، دل جوئی. دل جوئی، کسی کے غم کو ہلکا کر دینا، کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. 2 میٹھے بول بول دینا. بزرگ کہتے ہیں دھیلا خرچ نہیں ہوتا، دھیلا 2 میٹھے بول میں. تو 2 میٹھے بول اخلاق سے پیش آنا. سب جو مبلغ ہیں، بات کرنے والے لوگ ہیں، بالخصوص ممبر سے، یار آج کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہماری بات دلوں میں کیوں نہیں اترتی؟ ہمارے رویے اچھے نہیں ہیں. بندے کی دل کی حالت اچھی نہیں ہے اور کہہ رہا ہے دل کی بات، دل میں بات اتر جائے. جملہ لکھ لیجئے گا،
بولنے والے سوچنے والے لوگوں کے لیے جملہ ہے. دل سے نکلے تو دل میں جاتی ہے, زبان سے نکلے کان تک جاتی ہے, اور یہ کان میں گئی تو ختم, کوئی لائف نہیں. دل سے نکلے تو کہاں جاتی ہے؟ دل تک جاتی ہے. تو دل پہ آج ہم محنت کر رہے ہیں. سو میرے بھائیوں, اپنے زبان کے الفاظ اچھے کریں, شائستہ الفاظ بولا کریں, اخلاق سے بات کیا کریں, عزت سے بات کیا کریں. کسی کو مخاطب کرنا ہے تو آپ آزما کے دیکھیے, اسے اچھے الفاظ سے, اس کو بہتر کوئی الفاظ استعمال کر کے آپ پکار کے دیکھیں. یقین کریں, وہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے 2 الفاظ سے کسی کا بوجھ ہلکا ہو گیا, کسی کا غم دور ہو گیا, کوئی 2 الفاظ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے. اور میرا ذاتی زندگی کا تجربہ یہ ہے, میں نے کم علم والے, کم عقل والے, کم صلاحیت والوں کو ان کی بیڑی کو پار لگتے دیکھا اگر رویہ ٹھیک ہے ان کا. اس کے مقابلے میں نے بڑے بڑے علم والوں کو ڈوبتے دیکھا. صرف وجہ کیا ہے؟ زبان اور رویہ ٹھیک نہیں. تو میرے بھائیوں, اپنا زبان اور اپنا رویہ اس پہ ضرور کام کریں. یہ دل کی بیماریوں میں سے 13ویں بیماری جی, وہ ہے خود پسندی. اس کو انگلش میں کہتے ہیں نارسسزم, اردو میں اس کا ترجمہ ہے نرگسیت, اپنی محبت, اپنے آپ کو بڑا ماننا, ہر چیز اپنی, بس میں ہی ہوں, میں کی بیماری جسے کہتے ہیں. 14ویں بیماری جو بزرگوں نے لکھا وہ عشق مجازی کو لکھا. اب وہ لازم نہیں صنف نازک کی محبت ہو, مجاز ہر وہ چیز ہے جو حقیقت کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے. 15ویں بیماری یاد رکھیے گا, احسان فراموشی. یہ دل کی بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے کہ آپ کسی کے احسان کو ہی نہ مانیں. 16ویں ہے خوشامد. بعض لوگوں کو ٹیکنیک سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی سے کام لینا ہے تو کیا کرنا ہے, وہ خوشامد کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے الفاظ لاتے ہیں کہ جناب تسی تے پکے جنتی ہو. آپ ان کے پیسے بند کریں وہ گالی نکالیں گے. آپ ذرا پوچھل پہ پیر رکھ دیں وہ جناب ادھر سیدھے ہو جائیں گے. خوشامدی بندہ جو ہے نا, اللہ اس سے بچائے جی. 17ویں بیماری ہے وہم کی بیماری, وسوسہ, شک. یہ پھر خیال کی شکل میں آتا ہے, بار بار دہراتا ہے, خواہش بنتی ہے, پھر اس وہم کی بنیاد پہ بندہ عمل کرنے لگ پڑتا ہے. یہ اسے نفسیاتی بیماری بھی کہا گیا, لیکن بنیادی طور پہ یہ دل کی اور روح کی بیماری ہے. 18ویں بیماری جناب قطع تعلقی. کچھ لوگوں میں پوری صلاحیت ہوتی ہے, وہ لڑ پڑتے ہیں, تعلق ختم کر لیتے ہیں. 19ویں بیماری ہے جناب منصب سے محبت, عہدے سے محبت. اور 20ویں اور آخری, اس ترتیب میں آخری بیماری ہے, یہ بھی پھر میں کہوں گا چوتھی بیماری بن جاتی قومی بیماری کی شکل میں. وہ بیماری کیا ہے؟ دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرنا. کچھ لوگوں کی مکمل یہ صلاحیت ہوتی ہے, وہ ہر وقت کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ وہ خامیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ سارا مضمون جو میں نے باندھا ہے اس لیے باندھا ہے کہ ایک اچھا امام, ایک اچھا گڈریا, ایک اچھا لیڈر وہ دل کی بیماریوں سے بچتا ہے. جب باطن انسان کا پاک ہوتا ہے تو ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے. جب باطن کی درستگی ہوتی ہے, اندر کی دنیا کی درستگی ہوتی ہے, تو باہر کی دنیا بھی درست ہونے لگ پڑتی ہے. جب کسی انسان کے اندر میں تبدیلی آتی ہے تو وہ اندر کی تبدیلی کی وجہ سے اس کے باہر کے حال احوال بھی. آپ نے کئی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے, وہ عام سے لوگ ہیں, علم نہیں ہے, کوئی بڑے رتبے نہیں ہیں, کوئی ڈگریاں نہیں ہیں, لیکن ان میں ایک روحانی کشش ہے. نہ چاہتے دل ان کی طرف راغب ہو جاتا, نہ چاہتے ان کی بات سننے کو دل کرتا, نہ چاہتے ان کی طرف لوگ متوجہ ہو جاتے, نہ چاہتے ایک کھچ ان کی طرف محسوس ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے, دیکھا جی آپ نے کہیں, آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے, نہ چاہتے ان سے نا ایک اریٹیشن ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, جو دل کا جتنا پاک ہے اس میں اتنی کشش ہوگی. جو جتنا دل کی بیماریوں کا گرفتار ہے, ہم میں سے کوئی بھی 100 میں سے 100 نمبر نہیں لے سکتا, دعوی نہیں کر, کمزور انسان. آپ آج سے طے کر دیجئے جو 20 بیماریاں میں نے دل کی بتائی ہیں, کیونکہ ہم سارے لیڈر ہیں, ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے سامنے لوگ بیٹھتے ہیں, جمعے کا خطبہ سنتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کی بات کو فالو کیا جاتا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو پہچانے جاتے ہیں علماء کی شکل میں, مولوی صاحب کی شکل میں, دیندار لوگوں کی شکل میں. میری آپ سے عرضی ہے کہ یہ دل کی بیماریوں پہ کام کریں اور اس کا پہرا دیں. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. آپ کچھ نہ پیش کر سکیں, اپنے رب کے سامنے عرضی پیش کر سکیں, یا باری تعالیٰ میرے پاس بڑے اعمال نہیں ہیں, لیکن میں نے دل کا پہرا دے کے خواہشوں کا غلام میں نہیں ہوا,
کیفیات میں نے مطمئن ہونے والی، شکر گزاری والی، مثبت کیفیات رکھی ہیں. یقین کیجئے ادھر دل کے سودے ہونے ہیں اور دل والے قبول ہونے ہیں. بڑے بڑے مال و متاع والے رہ جانے ہیں، دل کا سودا ہو جانا ہے. اور میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی بیماریوں سے بچائے، ہمیں کیفیات کی بیماریوں میں سے بچائے، ہمیں خواہشوں کی، ہمیں ایسی خواہشیں اللہ دے ہی نہ جی جو سرپٹ گھوڑے کی طرح ہمیں چوراہے میں گرا دیں، رسوا کر دیں. اللہ ہمیں پاک دل دے، صاف دل دے، ایسا دل دے جو جس پہ وہ راضی ہو جائے، ایسا دل دے جس پہ کیفیت ہو کہ ہم بھی اس سے راضی ہیں، اللہ سے ہم راضی ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں.